الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کس زمانے کی بات کرنی ہے؟ آج کا واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، جب یمن میں ایک نہر کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو ایک نوجوان کی لاش ملی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ اس کے سر کے ایک زخم پر رکھا ہوا تھا، اور جب لوگوں نے زبردستی وہ ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے تازہ خون ابل پڑا۔ وہ ہاتھ چھوڑتے ہی دوبارہ زخم پر جا لگا۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا تھا میرا رب اللہ ہے۔ سوال یہ کہ نوجوان کون تھا اور اس کی موت کے پیچھے وہ کون سی ایسی عظیم قربانی چھپی تھی کہ زمین نے صدیوں تک اس کے جسم کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا؟ اس راز کو جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا یمن کے شہر نجران کی قدیم تاریخ میں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں مختلف اقوام، اشخاص اور اصحاب کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اصحاب الاخدود بھی ہیں۔ ان کے واقعے کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ آیت کریمہ میں موجود لفظ اخدود کا معنی ہے وہ بڑا اور مستطیل گھڑا جو زمین میں خندق کی طرح کھودا جاتا ہے۔ اس کی جمع اخادید ہے۔ نجران یمن کے شمال میں ایک شہر ہے جو نجران بن زیدان کی طرف منسوب تھا۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے درمیان زمانہ فترت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ امام ابن اسحاق کے مطابق ایک صحیح العقیدہ راہب فیمیون نے نجران میں اصل دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دین یعنی توحید و رسالت کی تبلیغ کی، جس کی برکت سے وہاں اسلام پھیلا۔ پھر یمن پر ایک یہودی ذو نواس کی حکومت قائم ہوئی۔ اہل نجران کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے ترک کرنے پر اس نے مجبور کیا۔ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اس سے دین کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ دین نہ چھوڑا تو اس نے خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی، اور جس بھی مومن نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کیا اس کو اس نے آگ میں جلا دیا۔ اور ذو نواس اور اس کے ساتھی خندق کے پاس بیٹھے ایمان والوں کو زندہ جلتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 20,000 اہل ایمان کو شہید کر ڈالا۔ ناظرین، اس کا تفصیلی واقعہ کیا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا یہ ایمان والا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے ہلاک فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مارا۔ یہ تو بہت چھوٹا سا پتھر تھا، مگر اتنا بڑا جانور قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے پورا واقعہ بیان کیا تو اب راہب نے کہا، اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن دیکھو میرا پتہ نہ بتانا کسی کو، امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا، تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو کہ اندھا ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت سارے گفٹ لے کر، تحفے لے کر آیا اور اپنی بصارت کے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا،
ایمان لے آیا. لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ آنکھ والا ہو گیا. بادشاہ کے دربار میں خوشی خوشی گیا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری آنکھوں میں بصارت کہاں سے آ گئی؟ تو اس بادشاہ کے وزیر نے کہا میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے. اب بادشاہ غضبناک ہو گیا، کہا میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. بادشاہ نے اب اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ سب کس نے بتایا تمہیں؟ اس نے لڑکے کا نام لے لیا، لڑکے کو بلایا گیا، بڑا مارا پیٹا گیا. اس نے راہب کا نام بتا دیا. بادشاہ نے اب راہب کو گرفتار کیا، اس سے کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا. یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا. اللہ اکبر، 2 ٹکڑے ہو گئے مگر ایمان نہ چھوڑا انہوں نے. اب بادشاہ نے اس لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کر اوپر سے لڑکا دو تاکہ یہ پہاڑ سے گر کر مر جائے. سپاہی پکڑ کر پہاڑ پر لے گئے، مگر آپ نے سنا ہوگا ناظرین، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لڑکے نے اس پہاڑ پر جا کر اللہ سے دعا کی، زلزلہ آیا، سارے سپاہی پہاڑ سے گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے آ گیا. بڑا غصہ آیا، کہا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو. پھر دعا کی، کشتی غرق ہو گئی، سب سپاہی ہلاک ہو گئے. وہ لڑکا پھر صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بادشاہ حیران ہے کہ میں مارنا چاہتا ہوں مگر یہ مر نہیں پا رہا ہے. لڑکے نے خود بتا دیا کہ اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا، ایک ہی صورت ہے، مجھے سولی پر لٹکاؤ اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مارو، بسم اللہ رب الغلام. ایسا ہی ہوا، شہر کے درمیان سولی لگائی گئی، لڑکے کو سولی پر چڑھایا گیا. بادشاہ نے تیر مارتے وقت بسم اللہ رب الغلام پڑھا، وہ جو ہے وہ تیر جا کر اس لڑکے کی پیشانی پر لگتا ہے، خون نکلتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. ناظرین اپنی جان تو دے دی مگر ایک کمال کا پلان کر کے گیا، کیونکہ سارے شہر نے دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ نے اپنا نام نہیں لیا، اس کی اپنی طاقت، اس کے اپنے معبود کام نہ آئے بلکہ اسی رب کا حکم کام آیا. تو سارے شہر نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ غصے سے بوکھلا گیا، گھڑا کھدوا کر آگ جلوائی. بڑا سے گھڑا تھا، بہت بلند آگ تھی. ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو آگ میں جلا ڈالا. آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی، ڈر رہی تھی کہ میں کب مجھے آگ میں ڈالا جائے گا تو بچے کا کیا ہوگا. اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دی. کہتا ہے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے. بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئی. اور ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو بھی اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا. یہ ظالم لوگ اسی آگ کے گرد کرسیاں لگائے خوشیاں منا رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، ایک ایک کر کے لوگوں کو آگ میں ڈال رہے تھے. اب اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی. قہر الہی کیسے آیا کہ وہ آگ باہر نکلی اور آس پاس جتنے لوگ تھے تماشا دیکھ رہے تھے، بادشاہ سمیت سب کو جلا کر راکھ کر دیا. اور باقی تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے شر سے بچا لیا. حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا. محمد بن عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی نہر کھودی گئی تھی تو دیکھا گیا کہ سر کے زخم پر عبداللہ بن تامر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. جب ہاتھ کو زخم سے ہٹایا جاتا تھا تو خون ابل پڑتا تھا، اور جب ہاتھ کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو ہاتھ لوٹ کر اپنی جگہ پہنچ جاتا تھا. اور لوہے کی ایک مہر بھی عبداللہ کی انگلی میں پڑی ہوئی تھی جس میں ربی اللہ لکھا تھا، میرا رب اللہ ہے. حضرت عمر کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے لکھ بھیجا کہ عبداللہ اور اس کی انگوٹھی کو اسی حالت پر رہنے دو جس حالت میں تم نے اس کو پایا ہے. ناظرین معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دیتے وقت نیک بندوں کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور ان مصائب پر صبر کرتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنے ہی شدید مصائب کا سامنا ہو، اظہار حق سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ عز و جل کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنی چاہیے. امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اولیاء کرام کی کرامات کا بھی ثبوت ہے. اتنے صدیوں بعد بھی آپ کی لاش جو ہے، آپ کا مبارک جسم جو ہے وہ سلامت ہے. ناظرین اس واقعے سے 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں.
نمبر 3، ولایت عمل اور عمر پر موقوف نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا مادر زاد ولیہ تھی۔ نمبر 4، بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نمبر 6، اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے۔ درس ہدایت، اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر اس کے دل میں کبھی بھی تذبذب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ اس نوجوان اور اہل اخدود کے ایمان کی مضبوطی کے صدقے ہمیں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، مضبوطی نصیب فرمائے، ہمارا ایمان لمحہ بھر بھی ہم سے جدا نہ ہو، اور ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔